ٹی ٹی پی کی حکمرانی تھی تو ٹی ٹی پی نے 2013 کے انتخابات میں اعلان کیا کہ ہمیں پی ٹی آئی ہی یا ہمیں عمران خان ہی بطور وزیر اعظم قابل قبول ہوگا، اور پختونخوا کے اندر پی ٹی آئی کے علاوہ ہم کسی اور کو حکومت میں نہیں چاہتے. تو پھر عوامی نیشنل پارٹی پی 2013 کا پورا سال انتخابات جو لوگ تیاری کر رہے تھے، مہم چلا رہے تھے، عوامی نیشنل پارٹی، میری پارٹی عوامی نیشنل پارٹی یہ لاشیں اٹھا رہی تھی. تو ایک تو ٹی ٹی پی نے مطلب ٹی ٹی پی عمران خان کے لیے کمپین کر رہی تھی خیبر پختونخوا میں، بالکل کیمپین کر رہی تھی، اور ایسے کیمپین کر رہی تھی کہ ان کے مخالفین کو مار رہی تھی اور ان کے لیے کیمپین چلا رہی تھی. اپنے ریڈیو کے ذریعے ان کی تقریریں بالکل اس کے ثبوت ہیں، اپنے فتاوی کے ذریعے یہ سارا کچھ انہوں نے کیا اور کر رہے ہیں. دوسرا، جب ان کی حکومت خیبر پختونخوا میں 2013 میں آ گئی تو انہوں نے پہلا کام جو کیا وہ یہ تھا کہ ہم طالبان کو دفاتر پیش کر رہے ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے بیٹے ہیں. طالبان کے خلاف، طالبان کمانڈروں کے خلاف جو ایکشن ہوتا تھا اس کے خلاف یہ ہڑتال کرتے تھے، اس کے خلاف یہ احتجاج کرتے تھے. اس نے نیٹو کا راستہ بند کیا تھا اور اس نے ڈرون کے خلاف کیا تھا. ڈرون کے خلاف اس لیے بند کیا تھا کہ وہاں طالبان کمانڈروں کو نشانہ بنایا جا رہا تھا. اچھا، اس نے اسی لیے اس کا راستہ بند کیا نیٹو کا. اور ڈرون کا جو اس نے ایک اور چیز 2014 میں اس کی طرف آ رہا ہوں. ڈرون 2014 میں جب حکومت نے فیصلہ کیا کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات ہوں گے، تو ٹی ٹی پی نے اپنی طرف سے جن 2-4 شخصیات کا نام لیا تھا کہ یہ ہماری نمائندگی کریں گے، تو ان میں سے ایک عمران خان بھی تھا. اچھا، ٹی ٹی پی نے کہا کہ ہماری نمائندگی کریں گے. پھر آپ دیکھ لیں اس کی جتنے بھی خیالات ہیں، جتنے بھی افکار ہیں، مثلا خیبر پختونخوا میں جو نصاب انہوں نے بنائے ان میں وہی پھر جنگ کی، وہیں پر انتہا پسندی کے سارے مواد اس میں دوبارہ شامل کر مثلاً اگر آپ تھوڑا سا بتا سکیں، کیونکہ آپ کا بیک گراؤنڈ بھی، آپ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، تو بالکل دیکھیں یہ این پی کے 2008 سے لے کے 2013 جو حکومت تھی، اور 2010 میں جب تعلیم صوبائی وزارت بنی تو ہم نے کوشش کی کہ مادری زبانوں میں تعلیم ہو. اس کے لیے ہم نے لاء بنایا. تو مادری زبانوں کی تعلیم ہوگی تو ظاہر ہے کہ آپ کو ادب اور تاریخ اور ثقافت اور لوکل ہیروز اور صرف انڈیجنس ہیروز نہیں، امن کے ہیروز جتنے بھی، مثلا آپ کے سنگرز، آپ کے ایکٹرز، آپ کے فنکار، آپ کے عالم، آپ کے دانشور ان میں شامل ہوں گے. صحیح بات ہے. اور وہ ہوئے بھی، لیکن انہوں نے آ کے یہ انتظامی طور پہ ختم کر دیا. پی ٹی آئی کی حکومت نے یہ ساری چیزیں ہٹا کے اس کے اندر کیا ڈالا؟ اس کی جگہ انہوں نے وہی چیزیں ڈالی جو پہلے سے موجود تھیں ضیاء الحق کے زمانے سے، بلکہ ایک حد تک آگے لے گئے. دوسری چیز جو انہوں نے کی، انہوں نے تاریخ کے اندر جو تھوڑی بہت تصحیح ہوئی تھی، مثلا ایک جگہ پہ یہ تھا کہ ہندوؤں سے آزادی حاصل کی، تو یہ فیکچوئل ایرر ہے. ٹھیک ہے. مثلا ہندو سے کیسے آزادی حاصل کرتے ہیں؟ ہندو تو برسر حکمران نہیں تھے جب یہاں حکومت مسلمانوں نے 800 سال کی ہندو بیچاروں کے اوپر. ایک تو یہ تھی. دوسرا یہ کہ جب تقسیم ہوئی تو اس وقت تو دراصل برطانیہ کی حکومت تھی نا، تو ہندو سے کیسے آزادی حاصل کرتے ہیں؟ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو دوسری قوموں کو ادرائز کر کے ان کے خلاف نفرت پھیلانے کی بات تھی، یا جو مذہبی طور پہ اقلیتوں کو شامل کرنا تھا، ان کے لیے ایتھکس کا مضمون بنانا مثلا تھا. یہ این پی نے کیا تھا. بالکل، یہ این پی نے کیا تھا. اچھا، انہوں نے وہ سارا ریورس کر دیا. تو ایک تو یہ انہوں نے یہ جو ایک اور ثبوت اس کی انتہا پسندی کا اور اس کی طالبان خان ہونے کا یہ بھی ہے کہ یہ ساری جو انتہا پسند چیزیں تھیں وہ نصاب میں اس کی سرپرستی میں وہ لایا گیا. اچھا، پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کا جو بھی پالیسی ہے یا اس کی جو بھی بیانات ہیں، پالیسی تو کوئی نہیں ہے. صبح ایک پاکستان سے شروع ہوتا ہے، پھر مدینہ کی ریاست کی طرف آتا ہے، پھر حقیقی آزادی کی طرف آتا ہے، پھر نیا پاکستان اور تبدیلی اور کرپٹ، مطلب یہ سارا جو بھی خلط ملت ہے، جو بھی ہے، جو آڈیوز ویڈیوز پہ چکرانے والا جو بھی ہے، اس میں ایک چیز آپ کو پروگریسو یا کوئی ایسا نہیں ملے گا کہ ایک چیز آپ کو کامن نظر آئے گی، مشترک نظر آئے گی، وہ ہے انتہا پسندی.